بسم اللہ الرحمن الرحیم پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ السلام علیکم ناظرین، فہم دین کی 10ویں قسط کے ساتھ محمد علی رضوی حاضر ہے۔ علم تجوید کی روح سے بسم اللہ کے احکام پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کی 3 مختلف صورتیں ہیں۔ آج ہم نے دوسری صورت ڈسکس کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب صاحبزادہ قاری محمد انوار المصطفیٰ رضوی صاحب۔ محترم قاری صاحب، یہ بتائیے کہ جب تلاوت جاری ہو اور ایک سورت مکمل ہو جائے اور اگلی سورت شروع کرنی ہو تو تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا سوال یہ ہے کہ اگر انسان تلاوت کر رہا ہے اور تلاوت کرتے کرتے سورت کی ابتدا ہو گئی تو وہاں پر کس طرح اس کو ملایا جائے گا یا کس طرح پڑھا جائے گا؟ پہلی بات تو یہ واضح ہے کہ اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں اور سورت شروع ہو گئی تو ہم نے تعوذ نہیں پڑھنا، جو ایک اصول ہے اور اسی کے مطابق سب پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر رہے تھے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ سورۃ اخلاص کی آخری آیت ہے۔ اب تلاوت کرتے کرتے آگے سورت شروع ہو گئی تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ یہ آج کا سوال ہے۔ آئیے اس کا جواب جانتے ہیں۔ 3 طریقے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو جائز ہے، مگر ایک طریقہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو جائز نہیں ہوگا۔ وہ 3 طریقے کون سے ہیں؟ پہلا طریقہ ہے وصل کل۔ وہ یہ ہے کہ آپ سورت جو اخلاص آپ پڑھ رہے تھے اس کی آخری آیت اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ الفلق کی پہلی آیت تینوں کو ملا کر پڑھیں تو یہ جائز ہے۔ جیسے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، اس طرح پڑھنا جائز ہے۔ اور اگر آپ اس طرح پڑھیں کہ فصل کل کر دیں، فصل کا معنی جدا ہوتا ہے، کاٹنا ہوتا ہے، آپ تینوں کو جدا کر کے پڑھیں، علیحدہ کر کے پڑھیں، یعنی کہ سورۃ اخلاص کی آخری آیت بسم اللہ اور سورۃ فلق کی پہلی آیت جدا کر کے پڑھیں تو یہ بھی جائز ہے۔ جیسے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، تو اس طرح بھی آپ کے لیے جائز ہوگا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ وصل ثانی کریں، یعنی کہ جو آپ پڑھ رہے تھے پڑھتے پڑھتے آگے سورت شروع ہو گئی تو جو آخری آیت ہے اس کو جدا کریں، فصل اول کریں، اور وصل ثانی یعنی کہ بسم اللہ اور بسم اللہ وہ جو سورت شروع ہو رہی ہے ان دونوں کو ملا کر پڑھیں تو یہ بھی جائز ہوگا۔ جیسے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، تو اس طرح بھی جائز ہوگا۔ جو صورت ناجائز ہے وہ یہ ہے کہ آپ وصل اول اور فصل ثانی کر دیں، یعنی کہ جو صورت آپ پڑھ رہے تھے اس کی آخری آیت اور جو شروع ہونے والی ہے اس سے پہلے بسم اللہ، ان دونوں کو ملا دیں، اور جو صورت شروع ہونے والی ہے اس کو الگ پڑھیں، اس کو علیحدہ پڑھیں، جدا کر دیں، تو یہ آپ کے لیے ناجائز ہوگا۔ اس لیے کہ بسم اللہ جو صورت شروع ہوتی ہے اس سے پہلے پڑھی جاتی ہے، آخر پر نہیں پڑھی جاتی۔ اگر آپ یوں پڑھیں گے تو سننے والے کو یہ گمان گزرے گا کہ کہیں یہ صورت کا جو پیچھے صورت ختم ہو رہی ہے اس کا جز تو نہیں، یعنی کہ اگر آپ یوں پڑھیں گے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر وقف کریں گے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، تو سننے والا یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے یہ پچھلی صورت کا جز ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ تسمیہ کا تعلق اور محل یعنی پڑھنے کی جگہ ابتدائے صورت ہے، اور بسم اللہ کو پچھلی صورت سے ملانے اور اگلی صورت کو جدا کر کے پڑھنے سے بسم اللہ کا تعلق اور محل بدل جاتا ہے، اس لیے وصل اول اور فصل ثانی اس کے اندر ناجائز ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے MATV چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے تاثرات سے بھی ضرور آگاہ کیجیے تاکہ ہم فہم دین پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ اپنے میزبان محمد علی رضوی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ و رسولہ۔